اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ لوگ میلاد کی دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں اس موسم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میلاد کہاں ہے، حضور نے میلاد کب منایا، صحابی نے میلاد کب منایا۔ یہ اعتراض ہی باطل ہے، یہ سوال ہی بیجا ہے، اس لیے کہ کسی کام کے جائز ہونے کی دلیل نہیں مانگی جاتی بلکہ اس کام کے ناجائز ہونے کی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اصول یہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہے، وہ پیش کرے، اور پھر وہ کس منہ سے حضور کے ذکر کے عدم جواز پر دلیل پیش کرے گا، اس لیے کہ اگر ذکر مصطفیٰ کو نکال دیا جائے اسلامی زندگی سے اور مذہبی اور روحانی زندگی سے تو میرے بھائی حضور کے ذکر کے بغیر تو مسلمانوں کی اذان بھی نامکمل ہے اور نماز بھی نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو جو بلند کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے ذکر کو بلند کیا؟ تو جبریل نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اے محبوب آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور حکم کر دیا اور فرما دیا کہ جب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ میں محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اسی لیے جب اذان میں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی عبودیت اور اللہ تبارک و تعالی کے معبود برحق ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مصطفیٰ کی رسالت کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر جب نماز قائم ہوتی ہے تو یہ افضل العبادات نماز بھی ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے۔ التحیات میں بیٹھنے کے بعد جو میلاد کو مانتا ہے وہ بھی، اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھی، اور جو محفل سجاتا ہے وہ بھی، اور جو نہیں سجاتا وہ بھی، اور جو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے پر معترض ہے وہ بھی التحیات میں بیٹھ کر کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نہ اذان ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے، نہ نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں ہمیں عطا کی ہیں ان عبادات پر عمل کر کر تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یعنی اگر حضور کی اداؤں کو نکال دیا جائے تو پھر صحیح معنی میں عبادت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن اس عبادت کی تکمیل جب ہی ہوتی ہے جب مصطفیٰ کو بھی یاد کر لیا جائے اور ان کا بھی ذکر کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے خود قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب حضور کے ذکر کی بلندی کتنی ہے، کہاں تک ہے، کوئی پیمانہ اور اس کی کوئی پیمائش، اس کی کوئی حد بندی تو تب ہی ہو سکے گی جب بلند کرنے والے کی بلندی کو کوئی پہنچ جائے گا۔ وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بلندیاں، اس کی ذات کا علو کوئی نہ جان سکا نہ جان سکے گا۔ وہ بہت بلند ہے، اور جو سب سے بلند ہے اس کی بلندیوں کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اسی رب نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ذکر جتنا بھی کیا جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کما حق اوصاف کو اور آپ کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ کا ذکر ہم زندگی بھر کرتے رہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارا زندگی بھر بھی نعت مصطفیٰ پڑھنا سرکار کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکے گا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور پھر یہ رونق، یہ سجاوٹیں، یہ آراستہ کرنا گلیوں کا، یہ پرچم لہرانا، یہ خوشی کا اہتمام، یہ مسرت، یہ فرحت، یہ بھی کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے
بلکہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے جب ان پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ هو خیر مما یجمعون، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے نزول پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول پر خوشی منانا اور فرحت اور انبساط کا مظاہرہ کرنا اور بشاشت اپنے چہرے پر سجانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں سرکار دو عالم کی نعتیں گنگنانا، یہ ہر اس مال اور اسباب سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر کر رکھتے ہیں۔ قرآن بتلا رہا ہے کہ تمہارا جمع کیا ہوا مال میلاد مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہارا سونا، تمہاری چاندی، دنیا کے سارے خزانے بھی جمع ہو جائیں تو اس خزانے کو پا کر وہ خوشی نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ کی آمد اور آپ کی ولادت پر ہونی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر کر رکھتے ہیں۔ تو لوگ جمع کیا کر کر رکھتے ہیں؟ مال جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ آ جائے وہ بسکٹ بنا لیتا ہے سونے کے، وہ ڈائمنڈ خرید لیتا ہے۔ تو یہی کچھ جمع کر کر لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر خوشی منانا اس تمام جمع کیے ہوئے مال اور اسباب سے بڑھ کر ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو جناب والا، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میلاد کی دلیل قرآن میں کہاں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تعصب کی اینک اتار کر قرآن مجید کی اس آیت کو بھی بغور پڑھے اور دیگر آیات کے جس میں رسول اللہ کی آمد، تشریف آوری، آپ کی بعثت اور آپ کے میلاد کو قرآن بیان کر رہا ہے ان کو بھی بغور پڑھے۔ جو یہ کہتا ہے کہ جی قرآن میں میلاد کہاں ہے، تو وہ اس کا ترجمہ کرے، اس کی تفسیر پڑھے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو کیا تم حضور کو اللہ کا فضل نہیں مانتے؟ تو کیا تم حضور علیہ السلام کو اللہ کی رحمت نہیں مانتے؟ حضور علیہ السلام کے طفیل تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضل کیے، اتنے انعامات کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نہ ہوتی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہ ملتی۔ یہ قرآن ملا ان کے در سے ملا، ایمان ملا ان کے در سے ملا، رمضان ملا ان کے در سے ملا، اسلام ملا ان کے در سے ملا۔ شاعر کہتا ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر لایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے اور خود رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا؟ اگر یہ بارگاہ نہ ہوتی تو معرفت رحمان کس کو ملتی؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا پتہ بتانے والے تو یہی آقا ہیں۔ اور حضور ایسا فضل ہے کہ خود قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ صرف فضل نہیں کہا قرآن نے، یہاں تو فرمایا کہ جب اللہ کا فضل ہو تو خوشی مناؤ۔ اور قرآن نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فضل نہیں، فضل کبیر ہیں، بہت بڑا فضل ہے۔ تو فضل پر خوشی منانے کا حکم ہے تو فضل کبیر پر خوشی منانے کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ اور فرمایا اس کی رحمت ہو جائے تو خوشی مناؤ۔ تو حضور کیسی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ عالمین کا رب ہے اور اس کا محبوب عالمین کے لیے رحمت بن کر آ گیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو صرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر خود قرآن کے ان مقامات سے آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل پر خوشی منانی ہے، اس کی رحمت پر خوشی منانی ہے۔ تو اللہ کا فضل بھی حضور ہیں، اللہ کی رحمت بھی حضور ہیں، نعمت کبریٰ بھی حضور ہیں، بلکہ جو نعمت بھی ملی ہے وہ حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے اپنے عقیدے کو واضح کر دیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو ہم جب تک ہیں الحمدللہ یہ عہد ہے ہمارا، اور ان محافل میں ہمیں تجدید عہد وفا کر اٹھنا چاہیے کہ اپنے دور کے اندھیروں اور تاریکیوں کا مقابلہ بھی اگر ہمیں کرنا ہے تو عشق مصطفی کی شمع کو لے کر کرنا ہے۔ تاریکیاں حضور علیہ السلام کی محبت کے چراغ جلانے سے چھٹیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کفارہ ہے۔ تو جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو پھر انبیاء کے امام کا ذکر عبادت کیوں نہیں ہوگا؟ جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو امام الانبیاء کا ذکر بدرجہ اولیٰ عبادت ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں تو کوئی اور کام کرنے نہیں بیٹھے بلکہ عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عبادت کا رنگ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، سرکار کی سیرت اور اسوہ کو اور آپ کی آمد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کام تو عبادت ہے۔ اب عبادت سے اگر کوئی چڑھے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں کمال عطا فرمائے، اور آپ کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔